ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پیغام رمضان نیو ٹیلی ویژن کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن۔ اس سیگمنٹ کے اندر ایک واقعے کو ہم بیان کرتے ہیں اور آج جس واقعے کی جانب ہم جا رہے ہیں اور جو واقعہ سنانے جا رہے ہیں وہ ایک عالم کا واقعہ ہے جو کہ اپنی زندگی کو انتہائی سادگی کے ساتھ بسر کیا کرتے تھے۔ ان عالم کی ایک صاحبزادی بھی تھیں اور جب ان صاحبزادی کی شادی کا وقت آیا تو اپنی جتنی بھی ان عالم نے آمدنی ان کی جو بھی ہوئی، جو تھوڑی بہت آمدنی ہوتی تھی، اس آمدنی سے وہ کچھ نہ کچھ بچا بھی لیا کرتے تھے۔ اور جب صاحبزادی کی انہوں نے شادی طے کی، شادی اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کا انہیں وقت آیا تو انتہائی سادگی کے ساتھ انہوں نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ سادگی تو ہوتی ہی ہے، لیکن یہاں پر جب انہوں نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا، جب اس کی شادی کی تو سادگی بہت زیادہ، حد سے زیادہ ہی سادگی اختیار کر لی گئی۔ کئی لوگوں نے اس پر بات بھی کی، لیکن قطع نظر اس چیز کے کہ کون کیا کہتا ہے، جب بیٹی کو رخصت کرنے لگے تو داماد اور بیٹی جب ساتھ تھے تو اپنی بیٹی کے ہاتھ میں انہوں نے چند ہزار روپوں کا جو چیک تھا وہ اس کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ اپنے بیٹی اور داماد کو کہ یہی میری زندگی بھر کی جمع پونجی ہے، یہی کچھ میں نے بچایا ہے اور یہ میں تمہیں سونپ رہا ہوں، یہ اپنے پاس آپ لوگ رکھیے اور امید ہے کہ یہ جو رقم آپ کو دے رہا ہوں یہ آپ کی آنے والی زندگی میں آپ کے کام آئے گی۔ انہوں نے قطع نظر کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا باتیں کریں گے، اس میں کتنی زیادہ جو ہے وہ شوشا اس میں کی جائے گی، ان تمام چیزوں کو انہوں نے بالائے طاق رکھا اور اس چیز کے ساتھ انہوں نے اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا۔ جب اس کی بیٹی رخصت ہو کر اپنے گھر میں آئی، شوہر سے مشورہ کیا تو دونوں میاں بیوی نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ جو رقم انہیں دی گئی ہے بطور تحفہ، اس رقم سے کسی کاروبار کا آغاز کیا جائے اور اس رقم کو کسی بجائے اس کے کہ کسی اور مصرف میں لانے کے اس کو کاروبار میں لایا جائے اور اس کو مثبت انداز میں اپنی زندگی کا آغاز کیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور دونوں نے مل بیٹھ کر ایک کاروبار کا فیصلہ کیا اور اس جو رقم جو بطور تحفہ انہیں ملی تھی، اس رقم سے کاروبار کا آغاز کیا۔ ابتدا میں کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ڈیڈیکیشن کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ دونوں اپنے کاروبار میں لگے رہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ان کا وہ کاروبار جمتا چلا گیا اور کچھ ہی عرصے میں دیکھتے ہی دیکھتے کاروبار ترقی کی منازل طے کرنے لگا۔ مقصد اس بات کو بیان کرنے کا یہ ہے کہ جو اس میاں بیوی کو جو پیسے بطور رقم عالم نے دی تھی، جو بیٹی کے باپ نے جو رقم دی تھی، وہ رقم اس نے بجائے شوشا کے، فالتو چیزوں کے خرچ کرنے کے، اسی رقم کو جمع کر کے اپنی بیٹی اور داماد کو دے دی اور بیٹی اور داماد نے بھی کافی تعمیری سوچ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سے کاروبار شروع کرنے کا فیصلہ کیا جو ان کی آئندہ آنے والی زندگی میں خوشیاں بھی لے کر آیا، سکون بھی لے کر آیا اور معاشی استحکام بھی لے کر آیا۔ آج ہم اپنے گھروں میں تقریبات ہوتی ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، ہم بہت زیادہ فضول خرچی کر جاتے ہیں، ہم بہت ساری ایسے رسوم و رواج میں پڑ جاتے ہیں جن کی قطعاً ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر والدین اپنی بیٹیوں کو اسی ہی طریقے سے کوئی رقم ان تمام چیزوں سے کر کے اگر وہ ان کو دیں، اور اگر ہم بہت سارے معاملات میں اس طرح کے جو تقریبات ہیں اس میں بہت سارے لوگ قرض لینے سے بھی دریغ نہیں کرتے، شادی ہو جاتی ہے اور پھر زندگی بھر جو ہے جو شادی کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے جو قرض لیا گیا ہوتا ہے اس قرض کو اتارنے میں لگ جاتے ہیں۔ تو سبق یہ ہے اور ایک بات جو اس میں سامنے آتی ہے وہ یہ کہ جو بھی آپ کام کریں اور خاص طور پہ اس طرح کی تقریبات کے اندر اگر آپ اس کو بچا لیں، کچھ بچت کر لیں اور نئے شادی شدہ جو جوڑے ہیں اگر وہ آئندہ آنے والی زندگی کے اندر اس رقم سے مثبت انداز میں اپنی زندگی کا آغاز کریں، اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کریں اور اس سے اپنی زندگی کو مزید مستحکم معاشی طور پر اگر بنانے کا وہ ارادہ رکھتے ہیں تو یقیناً وہ اس میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ ایک کمرشل بریک لیں گے، بریک کے بعد آئیں گے خلفائے راشدین کی آج ہم بات کر رہے ہیں، ان کے دور خلافت کی بات کر رہے ہیں، اس پر اپنے گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے ایک کمرشل بریک کے بعد۔ نجوم و سما صاحب فضل و اکرام وجود و ہے تیری ذات
ذات ہی مبتدا منتہا ہے تجھی سے سزاوار ہر التجا لیکن اے بادشاہ زمین و زمان التجا کرتے بھی کانپتی ہے زبان اے مسلسل کرم اے مسلسل عطا تیرے لطف و کرم کی نہیں انتہا بے قرار ہے تیرا بحر جود و سخا ہاتھ پھیلائے ہے تیرے آگے گدا تیرے دین مبین کے فداکار ہوں تیرے رستے پہ مرنے کو تیار ہوں ظالموں کے لیے تیری تلوار ہوں غم کے ماروں کے ہم درد و غم خوار ہوں خالق مہر و ماہ و نجوم و سما صاحب فضل و اکرام و جود و عطا ہے تیری ذات ہی مبتدا منتہا ہے تجھی سے سزاوار ہر التجا زبردست. اسد قریشی نے ہمیں جناب بریک کے بعد جوائن کیا اور بہت ہی خوبصورت کلام بھی پیش کیا. گفتگو ٹائم بہت کم فرید رہ گیا ہے اور ابھی ہمیں بہت زیادہ ذکر کرنا باقی ہے. نہیں کور نہیں کر پائیں گے بلکہ آج تو بہت ہی مشکل ہو چکا ہے. حضرت عثمان کا چیپٹر ابھی ہم نے کھولنا ہے, حضرت علی کا کھولنا ہے, تو کہاں سے گفتگو جی ہم نے بڑھانی ہے چونکہ ہم نے ڈاکٹر صاحب کو اجازت بھی ان سے طلب کرنی ہے تو میرے خیال سے کہ ان کی طرف ہی بڑھتے ہیں. آپ کی اجازت ہے تو میں خود کہہ رہا ہوں. میں بات یہ کر رہے تھے کہ دیکھیں جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جس طرح سے یہ پورا نظام یعنی اگر جیسے ہمارے پاس وقت کم ہے تو اوورآل اگر ہم اس کا ایک ویو لے لیں کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا اور ایسے مواقع آئے بعض اوقات کہ جس میں انہوں نے فرمایا کہ میں خلیفۃ رسول سے آگے نہیں بڑھوں گا, اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ایک نظام قائم کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے خاص طور پہ جو عام آدمی کی ایک بات ہمیں جو کر رہے تھے کہ عام آدمی جس کی طرف شاہ صاحب نے ایک واقعہ سنایا کہ وہ گورنر کے بیٹے نے اس کو تھپڑ مارا ہے تو دونوں باپ بیٹوں کو بلا کے کوڑا دیا اور کہا بیٹے کو سزا دینے کے بعد کہا کہ اس گورنر کو بھی مارو. تو مصری نے کہا جی میں تو یہ صحابی رسول ہیں, عمر بن عاص ان کا نام ہے, بہت بڑے یہ نامور سیاستدان ہیں, تو میں تو ان کو کچھ نہیں کہنا چاہتا. تو آپ نے فرمایا کہ مارو اس لیے کہ اس کی وجہ سے اس کے بیٹے کو جرت ہوئی کہ یہ تم پر ظلم کر سکے. یہ نظام حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیا اور اسی نظام کی کنٹینیوٹی ہم آگے دیکھتے ہیں. لیکن اس نے نہیں مارا کہ صحابی رسول ہیں. اور لیکن یہ ہمارے لیے ایک مثال ہے. مثال اس لیے آج جو ہم پاکستان کی آپ بات کر رہے تھے اور جس میں ہم الجھے ہوئے ہیں, جو ہمارا نظام ہے, کیا ایک عام آدمی جو ہے وہ اس طرح سے اس کو عدل انصاف مل سکتا ہے؟ کون ہے کہ وہ باہر سے دوسری حکومت کا جو روم کا ایک سفیر آتا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تلاش کرتا ہے کہ وہ کہاں پہ ہے, تمہارا خلیفہ قصر خلافت کہاں پہ ہے, تمہارے بادشاہ کا جو محل کہاں پہ ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے ہاں تو کوئی بادشاہ نہیں ہوتا, امیر ہوتا ہے, اس کا کوئی دربار کوئی سیکٹریٹ. انہوں نے کہا کوئی سیکٹریٹ نہیں ہے, مسجد میں چلے جاؤ وہیں مل جائیں گے. وہ ڈھونڈتا مسجد میں آیا اور وہاں دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے کوڑے کو ہی اپنا تکیہ بنا کے اس کو نیچے رکھ کے تو لیٹے ہوئے سوئے ہوئے, اور کوئی پروٹوکول نہیں ہے. یہ ہمارے آپ موجودہ کے حکمران ابھی جو آئے ہیں اور مدینہ کی ریاست کا نام بھی لیتے ہیں, یہ جب آنے والے تھے تو کہتے تھے کہ جی ہم پروٹوکول ختم کر دیں گے, ہم سارے جو جتنے گورنر ہاؤسز ہیں ان کو یونیورسٹیاں بنا دیں گے, ہم وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنا دیں گے, پتہ نہیں کیا کچھ وعدے کیے تھے. آپ کی نیتیں درست ہوں تو کیا کرنا پڑتا ہے. حضرت عمر لیٹے ہوئے اور اپنے تکیہ اس کو کوڑے کو تکیہ بنا کے سوئے ہوئے,
تو وہ کہتا ہے ایک تاریخی جملہ اس نے مسلمانوں کے لیے کمپلیمنٹ دیا. وہ کہتا ہے عدلتا فنمتا یا عمر. اے عمر تم اس لیے اتنے بے خوف ہو کر اکیلے یہاں سوئے پڑے ہو, اتنی بڑی ریاست کے واری, اور اتنا ساری دنیا تمہاری دشمن اور دنیا تمہارا نام سن کے کیوں کانپتی ہے؟ آج سمجھ آئی تمہیں دیکھنے کے بعد کہ تم نے عدل قائم کیا اور تم یہاں سکون کی نیند سوئے ہوئے. آج ہمارا جو مسئلہ ہے وہ عدل و انصاف ہے, سب سے پہلی بنیاد. کیونکہ کوئی حکومت, کوئی ریاست, دنیا کا کوئی ملک نہ ترقی کر سکتا ہے, نہ راحت پا سکتا ہے, نہ اس کے لوگ جو ہیں وہ خوشحال ہو سکتے ہیں جب تک امن نہ آئے. یہ کیسے آیا؟ وہ جو شاہ صاحب نے بات کی تھی کہ ایک اکیلی عورت کو اس کے لیے آپ نے انصاف کا یہ عالم ہے کہ آپ کو یہ جواب دہی کا احساس ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر فرات کے کنارے پر ایک بکری کا بچہ بھی پیاسا مر جائے تو عمر کو یہ فکر ہے کہ اس سے اس کا سوال کیا جائے گا. یہ جب آپ کے اندر مسئولیت آتی ہے, آپ کے اندر یہ احساس جواب دہی آتا ہے, پھر آپ ایک ایک قدم پھونک کے رکھتے ہیں. پھر آپ اپنے بچوں تک کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ ذرا سی بات. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا گرمی, شدید گرمی, اور عرب کی گرمی کتنی خوفناک ہوتی ہے. جو لوگ وہاں عمرہ حج کرنے جاتے ہیں آج کے زمانے میں, جبکہ بڑی حالات اور سہولتیں ہیں, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوپہر کے وقت میں اپنے ایسے ہی بغیر کپڑے کے, یعنی اوپر کوئی اضافی کپڑا بھی نہیں, اور بھاگے جا رہے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ یہ بیت المال کے کچھ اونٹ ہیں وہ فرار ہو گئے تو ان کو لینے جا. تو کہا کسی غلام سے کہہ دیا ہوتا. تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے بڑا غلام کون ہے؟ جب آپ اپنے آپ کو اس سطح پہ لاتے ہیں پھر نظام قائم ہوتا ہے. آپ اگر فرعون بن کر اوپر بیٹھ جائیں تو نظام کبھی نہیں چل سکتا. اسی طرح میں ایک مثال حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دے کے بات کو ختم کرتا ہوں, کیونکہ مجھے اندازہ کہ شاہ صاحب کے لیے وقت کم پڑ جائے گا آپ کے پاس. تو حضرت علی یعنی خلیفہ, اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ساری زندگی, کیا انہوں نے جنگیں نہیں لڑی؟ کیا وہ سب سے بہادر نہیں تھے؟ اور یہ اصول ہے اسلامی شریعت کا کہ جس طاقتور کو اور جس سردار کو یا جس بھی بڑے آدمی کو جس کے ساتھ دعوت مبارزت ہو اور آپ اس کو قتل کریں, اس کا سارا ساز و سامان آپ کا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑے بڑے سرداروں کو قتل کیا ہے, مرحب کو قتل کیا ہے, بڑا مال و منال آیا ہوگا, وہ کہاں گیا؟ کبھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کیوں تبدیل نہیں ہوئی؟ اور پھر آپ خلیفہ بن گئے. خلیفہ بننے کے بعد اب تو سارا حکومت, اگرچہ اس میں شورش ہے, یلغار ہے, پریشانی ہے, انتشار ہے, لیکن آپ ایک بہت بڑے خطے کے, غالب خطے کے آپ ہی حکمران تھے. آپ کی زندگی کیا ہے کہ آپ کو عید کے دن ایک آدمی دیکھتا ہے اور وہ خشک ٹکڑے پانی میں بھگو کے کھا رہے ہیں, تو وہ پوچھتا ہے کہ امیر المومنین آج بھی یہ کھانا, یعنی روٹین کا یہی کھانا تھا, تو وہ کہتے ہیں آج بھی یہ کھانا. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری عید نہیں ہے کہ ہم کوئی نیا کپڑا پہنے اور اچھے کھانے کھائیں. ہماری عید تو یہ ہے کہ ہم جو دن ہمارا گناہ سے پاک گزر جائے وہ ہمارے لیے عید کا دن ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ ادا کریں گے, اور ایک بریک لیتے ہیں, ذرا بریک کے بعد آئیں گے تو شاہ جی پھر آپ کے پاس آئیں گے اور پھر آپ سے اس چیز کے اوپر ذرا مزید کنٹینیو کریں گے. بریک لے لیتے ہیں نا, بریک کے بعد آتے ہیں, اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے ٹرانسمیشن کے آخری حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. دسترخوان جناب ہمارا سج چکا ہے اور یقیناً جو خواتین اس وقت گھروں میں موجود ہیں وہ بھی اپنی تیاری مکمل کر چکی ہوں گی. دسترخوان ان کا بھی سج چکا ہوگا. دو شخصیات کا ذکر ہم نہیں کر سکے, وقت کی بڑی قلت تھی, ہمارے پاس کمی تھی, تو کوشش یہ کی جائے گی کہ کل اگر ہم اس کمی کو پورا کر سکیں تاکہ ڈیٹیل میں گفتگو ہو سکے. تو آج ہم اپنے اس عنوان کو ذرا سم اپ کرتے ہیں, ذرا کلوزنگ کی جانب لے کے جاتے ہیں. کی طرف ہم نے جو بات کی تھی, بالکل شاہ صاحب کے ساتھ جو ہے نا ذرا اس چیز کے اوپر کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سے جو بات ہوتی ہے امپلیمنٹ کیسے اوپر آپ ذرا روشنی ڈالیں کہ یہ چیز کیسے ممکن ہے, اور کیا جو خلافت راشدیہ کا جو ماڈل ہے کیا وہ اب امپلیمنٹ کرنا ممکن ہے؟ دیکھیں, خلافت راشدہ, خلفائے راشدین وہ ہستیاں ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خود تربیت یافتہ ہے, اور ان کو وہ معاشرہ ملا تھا جس معاشرے کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دیا تھا. اب اس دور میں کہاں سے ہم ایسا حکمران لائیں گے کہ جس کی تعلیم و تربیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو, ٹھیک ہے, اور کہاں سے لا کے ان کو وہ سوسائٹی اور ریاست دیں گے کہ جس کی تشکیل خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو. میرے آقا علیہ السلام نے خود فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, بہترین دور, بہترین معاشرہ, بہترین جماعت, بہترین دور وہ ہے جو میرے صحابہ کا میرا دور ہے, یہ میرے جو سوسائٹی ہے سب سے بہترین ہے. پھر اس کے بعد آنے والے, پھر اس کے بعد تابعین, اتباع تابعین. تو اب ان جیسے لوگ تو ہمارے پاس ہیں نہیں, نہ ان جیسے ہمارے پاس حکمران ہیں اعلیٰ اخلاق والے, اعلیٰ اوصاف والے. تو اب ہم تصور یہ کریں کہ جناب ہم خلافت راشدہ والا اسی طرح وہ جو مزدور کے برابر تنخواہ لیتے تھے اور پروٹوکول نہیں ہوگا, محل نہیں ہوگا, گھر نہیں ہوگا, یہ چیزیں تو دیکھیں. ابھی وہ بات کر رہے تھے, ڈاکٹر صاحب چلے گئے,
کہ خلافت پھر ملوکیت پھر امارت. اب جو خلافت کا معیار تھا وہ ملوکیت میں ہمیں نظر نہیں آتا, اور ملوکیت کا جو معیار تھا آگے امارت میں نظر نہیں آتا. ایستا ایستا جو عظیمت کا راستہ تھا نا, اس کی بجائے رخصت کے راستے پہ آتے گئے. رخصت کا راستہ بھی اسلام کے دائرے کے اندر ہی ہے, یعنی اسلام سے باہر نہیں, نعوذ باللہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے. لیکن بہرکیف عظیمت عظیمت ہے, رخصت رخصت ہے. ایک انسان پوری عظیمت کے راستے پہ چل رہا ہے, جو اس کے فضائل ہیں, اس کی جو عظمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا لو انفق احدکم مثل احد ذهب ما بلغ مد احد ولا نصیفہ. جو عظیمت والے میرے صحابہ نا, اگر وہ آدھی مٹھی جو کے دانے خرچ کر دیں اور تم فرمایا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو تو پھر بھی برابر نہیں ہو سکتے. اتنا فرق ہے عظیمت والوں کا اور رخصت والوں کا. تو اس کی implementation کیسے, کیا ممکن ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں, بالکل ممکن یہ ہے کہ خلافت راشدہ کی بنیاد کیا ہے. اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہدایت اور شریعت آسمان سے آتی ہے. ذرا توجہ فرمائیے میرے جملے پر. ہدایت اور رہنمائی, شریعت اور قانون یہ آسمان سے آیا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر, اور ان کے ذریعے ہمیں ملا ہے. اور آگے جو ہمارا تمدن کا ارتقاء ہے نا, تمدن میں ارتقاء ہوتا گیا نا, جی ہاں, وہ ریاست مدینہ کتنی بڑی ہوتی چلی گئی. تو جیسے جیسے لوگ آتے گئے اور مختلف زبانوں کے, مختلف تہذیبوں کے, مختلف تمدن کے, ان کی ضروریات کے مطابق قوانین بنے, اور ان قوانین کے اندر وسعت پیدا کی گئی, لچک پیدا کی گئی. تو یقیناً جو تمدن کی ارتقاء ہے اس کے ثمرات انہیں اور شریعت کو اکٹھا کیا جائے تو یہ وہی سسٹم بنتا ہے جس کا نام خلافت راشدہ ہے. یہ نہیں کہ آج کے دور کی جو ضروریات ہیں ان سے آنکھیں بند کر لیں اور اس دور کی جو معاملات تھے ان کے مطابق ہم کر ہی نہیں سکتے, یہ ممکن ہی نہیں. یہ قرآن پاک میں اللہ نے مصول زندگی عطا کی ہے. فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم, اللہ کے دین اور شریعت پہ اتنا ہی عمل کرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے, جتنی تمہارے اندر طاقت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا امرتکم بامر فاتوا منه ما استطعتم, میں جب تمہیں دین کا حکم دوں اس پہ عمل کیا کرو جتنی تمہارے اندر استطاعت اور قوت ہے. آج کے اس دور میں ابھی بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب کہ وہ اپنے آپ کو بطور امیدوار پیش نہیں کرتے تھے. میں دیکھتا ہوں خلافت راشدہ کے اندر چیز موجود ہے. آج کے اس دور میں امیدوار کا ہونا ضروری ہے یا نہیں الیکشن لڑنے کے لیے, تو پیش کرنا پڑتا ہے بعض کو اپنے آپ کو. اور اس کی دلیل موجود ہے. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے نا, تو آپ نے 6 صحابہ کی کمیٹی بنا دی اور فرمایا کہ یہ جو 6 صحابہ نا عشرہ مبشرہ میں سے زندہ ہے, یہ جو فیصلہ کریں وہ خلیفہ انہی میں سے ہوگا. اب 3 نے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا, 3 باقی رہ گئے. وہ جو 3 باقی بچے علی المرتضیٰ ہیں, ایک حضرت عثمان ذو النورین, ایک حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا کہ اگر تم دونوں مجھے اپنا سارس بنا لو تو میں بھی وڈرا ہو جاتا ہوں. اب دونوں باقی رہ گئے. اب جو دونوں باقی رہ گئے ہیں ذرا اندازہ کریں وہاں سے ہمیں کیا دلیل مل رہی ہے. کینڈیڈیٹس ہیں, دلیل یہ مل گئی یا نہیں مل گئی. اس لیے خلافت راشدہ کے اندر بھی بڑی وسعت ہے. ہمارے موجودہ حالات کے مطابق ہمیں اس سے وہاں سے بنیادی اصول لینے. یہ نہیں کہ آپ کچے مکان بنا کے بیٹھ جائیں کہ خلیفہ راشد کا مکان کچا تھا, آپ جناب اسی طرح گھوڑے پہ بیٹھ جائیں کہ وہ گھوڑے پہ بیٹھتے تھے. نہیں, آج کی امپلیمنٹیشن ہے ایکچولی تو ہم نے بنیادیں وہاں سے لینی. عدل و انصاف کی بنیاد لیں, مساوات کی بنیاد لیں. آپ انسانوں کے ساتھ محبت کرنا, ان کی جو بنیادی حقوق ان کی پاسداری کرنے کا وہاں سے اصول لیں. آپ یہ اصول لیں کہ ہم نے اپنے معاشرے کو ترقی دینی ہے, ہم نے سب کے حقوق کا خیال کرنا. یہ بنیادیں جمہوریت وہاں سے کہ جمہور کے رائے کا احترام کیا جائے. خلفاء نے اس پہ عمل کر کے دکھایا. بہت سارے مواقع پہ خلیفہ کی رائے اپنی الگ ہوتی تھی لیکن جمہور مسلمان کی الگ ہوتی تھی. وہ جمہور مسلمان کی رائے پہ عمل کرتے تھے. تو جمہوریت, شورائیت, یہ سارا جو بنیادیں وہاں سے لے لیں اور موجودہ حالات کے مطابق بالکل. اور اگر ہم اس پر عمل کر سکیں تو ہمیں کامیاب معاشرے کی طرف کم سے کم قدم اٹھا سکتے ہیں. میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں نبی بہن, آخری جملہ یہ ہے. سر آپ سے بات کرنی ہے. جی قریشی صاحب کا کلام لینا ہے, پھر آپ سے پھر بات کرنی ہے. ابھی ہمارے پاس وقت ہے, ہم قریشی صاحب کے کلام کے لیے بس تھوڑا سا آپ کو روک رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. قریشی صاحب کوئی کلام سنا دیجیے. رب آپ بنایا اے دلدار بڑا سونا. رب آپ بنایا دلدار بڑا خود فرمایا اے
سونا صدیق عمر عثمان حیدر تو میں صدقے جا 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 حیدر تو میں صدقے جا صدیق عمر عثمان حیدر تو میں صدقے جا میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا سب رستے مدینے دے او مینو جان تو پیارے نے سب رستے مدینے دے مینو جان تو پیارے نے پر جڑا روزے ول جاندا اے او بازار بڑا سونا جڑا روزے ول جاندا اے او بازار بڑا سونا جی بہت خوب بالکل شاہ صاحب کے آخری کمنٹس ہم لے لیتے ہیں اس کے بعد دعا کے جانے پڑتے ہیں اگر وقت ہے تو بات کو گفتگو کو کمپلیٹ کر بھی بالکل وقت ہے ہاں جی سر لاسٹ جی میں عرض کر رہا تھا کہ عالمی یعنی پوری دنیا کے اندر عالمی سطح پر خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ اس کا جو تصور ہے نا کہ انسانوں کے حقوق کا خیال کرنا یہ ان الحکم الا للہ کہ شریعت اور قانون اللہ کی طرف سے انسان حاکم مطلق نہیں ہے یہ فرعونی اور نمرودی سوچ ہے حاکم مطلق اللہ کی ذات ہے قانون و شریعت وہاں سے آتا ہے اور موجودہ حالات کے ثمرات کو سامنے رکھ کر مومن جو ہے نا الحکمت ضالۃ المومن دنائی اور حکمت جہاں سے مل جاتی ہے وہ مشترکہ میراث سمجھتا ہے جہاں سے ملے وہ لے کر اس میں شامل کر لیتا ہے اسلام میں بڑی اللہ نے وسعت اور جامعیت رکھی ہے بائبل کے اندر بھی ایک جملہ ہے کہ آسمانی حکومت زمین پہ قائم ہوتی ہے آسمان کی بادشاہت زمین پہ قائم ہوتی ہے اور کیا مطلب ہے کہ آسمان سے قانون آتا ہے آسمان سے شریعت آتی ہے آسمان سے حکم آتا ہے ہم زمین کے حالات کے مطابق اس کی تنفیذ کرتے ہیں حالات ہم استفادہ کرتے ہیں اور خلفاء نے یہ کیا اپنے چاروں ادوار کے اندر وہ چاروں ادوار مختلف اسی نظر آتے ہیں اور آگے پھر جو ملوکیت کا دور ہے وہ بھی مختلف نظر آتا ہے اس لیے جیسے جیسے آگے دنیا بڑھتی گئی آج کے اس دور میں بھی ہم نے موجودہ حالات کے مطابق وہاں سے جو بنیادی اصول زندگی انہیں عطا کر دیے نا ہم نے وہ لینے اور باقی اپنے حالات کے مطابق مسلمان جو ہمارے ممالک ہیں جو ہماری ریاستیں ہیں کیا وہ ان بنیادی جو پرنسپلز کی بات کر رہے ہیں کیا ہم نے وہاں سے وہ بنیاد لے پانے میں کامیاب ہو سکیں؟ دیکھیں میں اگر یہ کہوں کہ ہم 100% کامیاب ہرگز ایسا نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک دور آئے گا اگر دین کے 10 حصے کر لیے جائیں 10ویں حصے پہ عمل کرنے والے بھی اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائیں گے اللہ کے ہاں کامیاب متصور ہوں گے تو انشاءاللہ اگر ہم 10ویں حصے پہ بھی عمل کر لینا اور اس پہ انشاءاللہ ہو رہا ہے کہ کتاب اللہ سے محبت ہے نبی پاک سے محبت ہے افطاری کے قریب ہم لوگ پہنچ رہے ہیں تو دعا ہماری ادھوری نہ رہ جائے تو دعا کے لیے ہم لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت پیدا فرما دے یا اللہ میں اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے جانثار بنا دے یا اللہ آپ کے خلفائے راشدین کے ساتھ سچی محبت عطا فرما دے یا اللہ آپ کے اہل بیت اطہار کی سچی محبت اور الفت پیدا فرما دے یا اللہ اولیاء کرام بزرگان دین اسلاف کرام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو ہمارے بزرگ احباب مائیں بہنیں عزیز و آقا
اقارب دوست و احباب فوت ہو چکے ان سب کی بخشش فرما دے اے اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما دے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے ان کی غلطیوں کو معاف فرما دے ان کی نیکیوں کو شرف قبولیت عطا فرما دے یا اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ بیمار تیری رحمت کے تیرے فضل و کرم کے منتظر اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ کرونا کی وبا نے تیرے بندوں کو یا اللہ کمزور کر دیا پریشان کر دیا حیرت میں مبتلا کر دیا اللہ پوری انسانی برادری اس وقت مصیبت میں مبتلا ہے اللہ تو رحم الراحمین غفور الرحیم سمیع مجیب علی کل شیء قدیر کن فرمائے فیکون تو کام ہو جاتا ہے اللہ اب آرڈر دے اپنا حکمات جاری فرما یا اللہ کرونا کو ختم فرما دے اللہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما دے یا اللہ میں سچے مسلمان بنا دے ساری انسانیت کے لیے خیر والا نفع والا بنا دے ہم درد اور خیر خواہ بنا دے یا اللہ تیرے محبوب علیہ السلام رحمت للعالمین ساری مخلوق کے ساتھ ترس کھانے والے اللہ ہمیں بھی ترس کھانے والا رحم کرنے والا بنا دے یا اللہ میں اپنے پاک باز بندوں میں شامل فرما دے یا اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما صاحب اولاد کی اولاد کو صالح پرہیزگار بنا اللہ جن کے پاس نرینہ اولاد ان کو نرینہ اولاد عطا فرما یا اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما اندرونی بیرونی شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرما یا اللہ پاکستان کی خیر چاہنے والوں کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے پروگرام پیغام رمضان کو شرف قبولیت عطا فرما انتظامیہ ساری ٹیم کو جزائے خیر عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین آمین بہت ثم آمین۔ شکریہ شاہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت خوبصورت دعا تو صاحب آپ کا بہت شکریہ اجازت چاہیں گے اپنے مہمانوں سے بالکل انشاءاللہ لیکن اس وعدے کے ساتھ کہ کل ہوگی آپ سے ملاقات اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ